کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اگرچہ وہ آدمی آپ کی زبانی بد دعا نہ بھی دیں، لیکن دل سے کچھ آہیں نکل جاتی ہیں، وہ آہیں انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ کسی کے بھی حق میں آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کے معاملات میں، کسی کی زندگی میں بار بار شریعت تعلیم دیتی ہے، کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ آدمی دوسروں کی زندگی میں جھانکیں، وہ آدمی کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا پڑھتا ہے، وہ کیا سوتا ہے، وہ کب اٹھتا ہے، دوسروں کی زندگیوں میں جھانک کر ان کے مسائل میں، ان کے معاملات میں دخل دینے کی کسی کو قطعاً اجازت نہیں۔ آپ ناحق کے کسی کی زندگی میں دخل دے رہے ہیں، کسی پر ناحق الزامات لگا رہے ہیں، کسی کی زندگی میں گھس کر اس کے معاملات میں دخل دے رہے ہیں، اگر اس کے دل سے ایک آہ نکل گئی، اللہ کی قسم دنیا میں چین سکون و آدمی بھول جائے گا۔ کتنے بھی پراپرٹیاں اس کے پاس جمع ہو جائیں، سکون کی نیند نہیں آئے گی اسے، اور ایسے ایسے عذابات اللہ تعالیٰ دے دے گا، دنیا کے اندر اللہ کی مار پڑے گی۔ دیکھیے، انسان کو ہمیشہ اس بات سے ڈرنا چاہیے، اگرچہ میں آج اچھا ہوں، میں نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو نہ کچھ کیا ہے، لیکن آج اچھا ہوں، لیکن اللہ کی مار ایسی مار پڑتی ہے جس مار میں کوئی آواز نہیں ہوتی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اور تیسری دعا مظلوم کی بد دعا، جو کبھی رد ہوتی ہی نہیں۔ کسی کو ناحق آپ نے تکلیف پہنچا دی ہے، کسی کو ناحق آپ نے کچھ کہہ دیا ہے، ستا دیا ہے، اس کے دل کی جو آہ نکلتی ہے، وہ آہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے عرش کو جا کر چھوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، جیسے دل سے آہ نکل گئی وہ اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اب وہ اللہ کی مار کب پڑتی ہے، کیسے پڑتی ہے، اللہ کب مارنا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے معاملات کرنے کے سلسلے میں شریعت نے بارہا تعلیم دی کہ لوگوں سے بات چیت کرنے کے حوالے سے بھی ڈر کے بات کیا کرو۔ اسلاف کا قول ہے، سلف کہا کرتے تھے کہ جب لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات ورنہ خاموش رہو۔ قرآن نے کہا قولوا قولا سدیدا کہ بات کرو ساتھ تو اچھی بات ورنہ خاموش رہو۔ کیوں کہا؟ اگر اچھی بات نہیں کرو گے، زبان سے اچھا نہیں بولو گے، زبان سے اناب شناب نکالو گے، جو چاہا زبان سے نکال دیا، اس زبان سے نکلنے والے جملے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی، کسی پر ظلم ہوا، اس کے دل سے اگر آہ نکل گئی تو تمہاری دنیا برباد ہے، تمہاری دنیا برباد ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ستم ڈھاؤ گے، ایسے ستم پاؤ گے، لیکن کبھی سدھرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے شریعت نے جو کبھی رد ہوتی ہی نہیں۔ ایک مسافر کی دعا، جو آدمی سفر پر نکلے کسی کام کے غرض سے، تجارت کا سفر، کوئی اور سفر ہو، سفر سے نکلنے سے واپس گھر پہنچنے تک دوران سفر میں وہ آدمی جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا فوراً قبول کر لی جائے گی۔ مسافر کی دعا کبھی رد ہوتی ہی نہیں، فوراً قبول کر لی جاتی ہے۔ اور دوسری دعا ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، باپ جو دعا کرتا ہے اس کے اولاد کے حق میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج نہ صحیح، کل صحیح، کل نہ صحیح، پرسوں صحیح، کچھ مدت کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، لیکن دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ وہ کئی ایسے ماں باپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ اولاد کے بچپن میں کچھ دعائیں کی ہوتی ہیں، اولاد کے حق میں، اولاد کی کامیابی کے حق میں، اولاد کے سلسلے میں ماں باپ نے بچپن میں کبھی دعائیں مانگی ہوگی۔ وہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ ایک مدت گزرنے کے بعد، جو اولاد بڑی ہو جاتی ہے، زندگی ان کی شروع ہو جاتی ہیں، بعد میں ان کی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، وہ تبدیلیاں ماں باپ کی دعاؤں کا سہارا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ ماں باپ اولاد کے حق میں کثرت سے دعائیں کریں، بار بار دعائیں کریں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو کر رہتی ہیں۔ اور کو معلوم ہے کہ آدمی مظلوم ہے، اس کے اوپر فلاں آدمی ظلم کر رہا ہے، کرائے کے گھروں میں، خاندانوں میں، کسی اور جگہوں پر، کسی بھی ماہیے سے آپ کو معلوم ہے کہ مظلوم ہے، اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، تو پھر یقین مانیں آپ عذاب کا لقمہ بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ یقیناً آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پر آج صورتحال یہی ہے، کئی ایسے خاندان ہیں جن خاندانوں کے اندر آج بھی پراپرٹی کا مسئلہ جہاں پر تقسیم کی بات آتی ہے، کئی بھائیوں کو، کئی بہنوں کو، کئی لوگوں کو، گھرانوں کو پراپرٹی سے، اپنی وراثت میں تقسیم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس محرومیت کے عالم میں ایک بہت بڑا ظلم ہے یہ، کسی کو زمین سے ہٹا دینا، کسی کو پراپرٹی میں حصہ نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ظلم آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے پورے گھر کے خاندان کے بڑے حضرات بھی اگر موجود ہیں، خاموش رہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بولتے نہیں ہیں، تو ایسی جگہوں پر اللہ کے عذابات آتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا ظلم ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، گھر کی صورت میں ہو، کسی اور صورت میں ہو، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کا حق مارا جا رہا ہے، آپ کے علم میں ہونے کے باوجود آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، یقین مانیے آپ اچھے مومن نہیں ہیں۔ قسم کی تعریف ہے، حمد و ثنا
بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدسہ پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے حوالے سے دنیا کو ایک مثال بتاتے ہوئے اللہ نے کہا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم، کہ فرعون جو زمین پر بڑا فساد مچانے والا تھا، بڑا ظالم تھا، اس نے اس سرزمین پر کوئی ایسی چیز، ظلم کے نام سے کوئی ایسی چیز باقی نہ ہو جو اس نے نہ کی ہو۔ ظلم کی کوئی حد نہیں تھی، ایسا بڑا ظالم جو سب کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اپنی رعایا پر، اپنے فوجیوں پر، اپنے قوم کے لوگوں پر، نہ بچوں پر نہ بڑوں پر، یہاں تک کہ ننھے منھے معصوم بچوں پر بھی اس نے ظلم کیا۔ کسی نے اسے بتا دیا کہ تیری سلطنت ختم ہو جائے گی، تیری بادشاہی ختم ہو جائے گی، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہے۔ جیسے پتا چلا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس تاریخ سے لے کر سینکڑوں بچوں کا اس نے قتل کر دیا۔ کسی گھر میں ولادت ہوتی تو پتا چلتا کہ وہاں پر لڑکی ہوئی تو چھوڑ دیتے، اگر پتا چلا کہ کسی جگہ پر کسی گھر میں لڑکے کی پیدائش ہوئی، فوراً اس کے سپاہی وہاں پر پہنچتے، ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے اس معصوم بچے کو قتل کر دیتے۔ ایسے سینکڑوں بچوں کو اس نے مارا، اندیشہ بھی نہیں کہ کون بچہ ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ اس بنی اسرائیل کو اس فرعون جیسے مردود سے، ظالم سے ہم رہا دے، پناہ دیں۔ ہم نے انہیں ایسی پناہ دی، ہم چاہتے تھے، ہماری مصلحت تھی۔ بنی اسرائیل بڑے ستم ڈھائے، بڑے ستم برداشت کیے۔ بنی اسرائیل کوئی ایسی ویسی قوم نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن نے زیادہ سے زیادہ نقشہ کھینچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اور آل بنی اسرائیل پر فرعون نے جو ظلم سے ڈھائے، ایسا ظلم کیا، یقیناً شاید کہ اس سے بڑا ظلم ابھی کسی اور قوم پر نہ کیا گیا۔ اتنا بڑا ظلم، رعایا تنگ آ گئی، ایمان والے آخرکار ان کے صبر جواب دے گئے، آخرکار اللہ کی مدد آئی۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے تھوڑی سی مہلت دی تھی۔ فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فرعون کو ہم نے تھوڑی سی مہلت دی تھی، ہمارا گمان تھا کہ یہ شاید اس تھوڑی سی مہلت میں سدھر جائے گا، سنبھل جائے گا، اس ظلم سے باز آ جائے گا، لیکن ہماری مصلحت کے تحت تو کبھی سدھرا نہیں، کبھی سنبھلا نہیں، تو آخرکار ہم نے اسے رسوا کر دیا، ہم نے اسے برباد کر دیا۔ تو محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ میں بھی ہم نے اسی ظلم اور اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آئیے دیکھتے چلیں آج کے خطبے میں جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جسے مظلوم کہتا ہے۔ کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جو آدمی ظلم برداشت کرتا ہے، یہ ظلم برداشت کرنے والے کو شریعت مظلوم کہتی ہے۔ اس مظلوم کی بڑی اہمیت آتی ہے۔ قرآن حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ شریعت نے مظلوم کے حوالے سے بڑی ہی باریکیاں، بڑی ہی پابندی کے ساتھ کچھ تعلیمات سکھائی ہیں کہ مظلوم کیا ہوتا ہے، مظلوم کے پاس کیا طاقت ہوتی ہے۔ آئیے اسی کچھ باتوں کو میں آج آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جس کے اوپر لوگ جسے ستاتے ہیں دنیا کے اندر، زمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے پریشان کرنے میں، چاہے وہ مال کے سلسلے میں ہو، کسی عہدے کے سلسلے میں ہو، کسی نوکری کے سلسلے میں ہو، کسی اور غرض سے ہو، کسی بھی ناحیے سے اگر ہم کسی کو ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہماری جانب سے ظلم ہے، ہم ظالم ہیں۔ ہم جس کو ستا رہے ہیں وہ مظلوم ہے، اگرچہ مظلوم کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ظالم کون ہے؟
بڑا طاقتور ہے ظالم، جس کے پاس پیسے کی طاقت ہے، جس کے پاس عہدے کی طاقت ہے، جس کے پاس حکومت کی طاقت ہے، ظالم کے پاس بہت سی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی وہ تنہا اکیلا ہے دنیا کے اندر. اگرچہ اس کے پاس طاقتیں بہت ہیں، حکومت کا پاور ہے، اپنے پیسے کا پاور ہے، کسی اور عہدے کا پاور ہے، ساری طاقتیں ہیں اس کے پاس. مظلوم بیچارے کے پاس کوئی سہارا نہیں، نہ اس کے پاس مال کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس لوگوں کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی حکومت کا آدمی موجود ہے، کوئی عہدے پر نہیں، کوئی نہیں، مظلوم اکیلا تنہا. شریعت کہتی ہے اگر ظالم کے پاس سینکڑوں طاقتیں ہونے کے باوجود بھی وہ اکیلا ہے، مظلوم کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن پھر بھی بڑا طاقتور ہے. مظلوم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس پیسہ، نہ اس کے پاس طاقت، نہ حکومت، کچھ بھی نہیں. شریعت کہتی ہے کہ مظلوم سب سے بڑا طاقتور ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا، برداشت کر رہا ہے. وہ کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ ایسے ہتھیار شریعت نے عطا کی ہیں، کچھ ایسی طاقتیں مظلوم کو اللہ نے دی ہیں، وہ میں آگے بتاؤں گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت تعلیم دیتی ہے مظلوم کے حوالے سے کہ جہاں پر جس علاقے میں، جس بستی میں، جس خاندان میں، جس گھر کے اندر بھی کسی جگہ پر اگر تھوڑا بہت بھی ظلم ہوتا ہے، شریعت تعلیم دیتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مظلوم کا ساتھ دیں. آپ جو کمزور ہے، جس کو ستایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مظلوم کا ساتھ دیں. اس کے بجائے اگر کوئی آدمی مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو آدمی طاقت میں ہے، پاور میں ہے، تو حکومت میں ہے، جس میں بھی ہے، اگر کوئی آدمی مظلوم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کا ساتھ دیں گے، ظالم کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، مظلوم کو کوئی اگر ساتھ نہیں دے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ظالموں کا ساتھ دیجیے، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. اگر کوئی آدمی، کوئی عوام، کوئی مجمع، اگر کوئی بستی، علاقہ مظلوم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتی، ظالم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے عام عذابات نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عام عذابات نازل ہوتے ہیں. اس عذاب کے اندر مومن بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، مشرک بھی، سب چلے جائیں گے. کسی ایک بستی میں ظلم ہو رہا ہے، کسی ایک گھر پر ظلم ہو رہا ہے اور پوری بستی مل کر تماشا دیکھ رہی ہے، نہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کسی بھی آپ کو اس ظلم کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے، ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر ساتھ کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے، کم از کم مظلوم کا ساتھ تو نہ دیں، مظلوم کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں. آپ ساتھ بھی نہیں دیں گے، اس کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر مظلوم کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، مظلوم کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. اگر کسی بستی میں ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عام عذابات نازل ہوتے ہیں. بخاری کے حدیث ہے، عام عذابات، ایسے عذاب آئیں گے جس عذاب کے اندر اچھا برا سب چلے جائے گا. مسلمان بھی آئیں گے، کافر بھی آئیں گے، ڈرنے والا بھی، نہیں ڈرنے والا بھی، سب اس عذاب کی شکل میں اس کی لقمہ بن جائیں گے. تو شریعت پہلی تعلیم دیتی ہے کہ آپ کی نظر میں اگر کہیں پر بھی اگر مظلوم ہو، آپ کو معلوم ہے کہ آدمی مظلوم ہے، اس کے اوپر فلاں آدمی ظلم کر رہا ہے، کرائے کے گھروں میں، خاندانوں میں، کسی اور جگہوں پر، کسی بھی ماہیے سے آپ کو معلوم ہے کہ مظلوم ہے، اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، تو پھر یقین مانیں آپ عذاب کا لقمہ بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی. یقیناً آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پر آج صورتحال یہی ہے. کئی ایسے خاندان ہیں جن خاندانوں کے اندر آج بھی پراپرٹی کا مسئلہ جہاں پر تقسیم کی بات آتی ہے، کئی بھائیوں کو، کئی بہنوں کو، کئی لوگوں کو، گھرانوں کو پراپرٹی سے، اپنے وراثت میں تقسیم سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس محرومیت کے عالم میں ایک بہت بڑا ظلم ہے. یہ کسی کو زمین سے ہٹا دینا، کسی کو پراپرٹی میں حصہ نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ ظلم آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے پورے گھر کے خاندان کے بڑے حضرات بھی اگر موجود ہیں، خاموش رہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بولتے نہیں ہیں، تو ایسی جگہوں پر اللہ کے عذابات آتے ہیں. کسی بھی طرح کا ظلم ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، گھر کی صورت میں ہو، کسی اور صورت میں ہو، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کا حق مارا جا رہا ہے، آپ کے علم میں ہونے کے باوجود آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، یقین مانیے آپ اچھے مومن نہیں ہیں. آپ محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے شریعت تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کے بعد،
جب آپ کو نبی بنایا گیا تو نبی بننے کے بعد آپ کی اعمال الگ تھے، جو لوگوں کے ساتھ آپ نے معاملات کیا، انصاف کی جو آپ نے تاریخ مثال کی، وہ بات الگ ہے۔ نبی بننے سے پہلے کی تاریخ اگر اللہ کے نبی کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے، مکہ ایسا شہر جہاں پر بے جا لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، سردار مکہ، کفار مکہ بڑا ظلم سے آتے تھے، اسلام سے پہلے بھی۔ اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس تاریخ میں بھی مکہ والے کمزور لوگوں کو ستانے میں کوئی پیچھے نہیں، جو کمزور ہوگا اس کو ستائیں گے، مال کے حوالے سے، کوئی نوکری کے اوپر رکھنے پر مزدوری نہ دینا، کسی کو غلاموں کا دور تھا، کوئی آدمی غلام خرید لیتا، غلام پر جو ہے ظلم ہوتا تھا، حد سے زیادہ کام کراتے تھے، مظلوم کو کوئی حد نہیں تھی۔ ایسی جگہ پر اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جہاں پر ایسے ظالموں کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی جہاں پر مکہ میں جب ایسی مجلسیں قائم ہوتی تھی جہاں پر ظلم کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی، اللہ کے نبی بھرپور ساتھ دیتے تھے، حالانکہ وہ کفار ہیں، حالانکہ وہ مشرک ہیں، جو بھی ہیں، حق کی بات جب آئی، ظلم کی بات جب آئی، اللہ کے نبی نے ان کا ساتھ دیا۔ جہاں پر مظلوم ہوتے ہیں ان کا سہارا لے کر اللہ کے نبی نے بات دی۔ اور آپ دیکھیں گے، جیسے کہ میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے، دنیا کے اندر ظالم سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں۔ شریعت نے کہا کہ ظالم اگرچہ طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کی طاقتیں، اس کی اختیارات، اس کی جو بھی اس کی پاور ہے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے کے برابر معزول کر دیتا ہے۔ پلک جھپکنے کے برابر وہ ساری چیزیں چھین لیتا ہے۔ فرعون ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے، قرآن نے بار بار اس کی مثالیں پیش کی۔ کیوں؟ کیونکہ عبرت ہے اس کا ایک واقعہ۔ فرعون کی پوری زندگی، موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی، قیامت تک، صبح تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں اس کے اندر۔ فرعون نے ایسی مثالیں قائم کی، جو اپنے انا کو لے کر اکڑتا تھا، اپنے مال کو لے کر اکڑتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبویا اسے، جب ڈوبنے لگا، پانی میں غرق ہونے لگا، تو جب کہنے لگا آمنت باللہ، کہنے لگا کہ میں اب اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب تک کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں، تمام لوگوں سے رب کہلواتا تھا، اپنی پوجا کرواتا تھا، اپنے سجدے کرواتا تھا، تمام لوگوں اپنا رب منواتا تھا لوگوں کی زبانی۔ جب پانی میں ڈوبنے لگا، اس کی پوری طاقتیں سب چلے گئے، کہنے لگا آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، جس اللہ پر موسیٰ اور ہارون ایمان لاتے ہیں، برب موسیٰ و ہارون۔ قرآن نے کہا الآن، قرآن نے کہا کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ نے اتنی مہلت دی، اتنا وقت دیا، سارے ہونے کے بعد جب موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر جب بدلنے لگا، کہنے لگا کہ اللہ پر ایمان لاتا ہوں، قرآن نے کہا کہ اب سدھر آئی، اب سمجھ آئی، اب اس وقت میں سمجھ آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو وقت دیا گیا تھا وقت گزر گیا، وقت گزرنے کے بعد کوئی بھی تمہارے پاس اب کوئی سمجھ آ جائے، تم سدھرنا چاہو، کوئی فائدہ کی بات نہیں ہے۔ موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے ظالم کو ڈبو کر غرق کر دیا، اور جو مظلوم تھے بنی اسرائیل، جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی تھی، جتنے ستم ڈھائے تھے اس نے زندگی میں، جیسا ظلم کیا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے جب فرعون کو ڈوبتا دیکھے تو ان کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی تھی، آنکھوں میں ٹھنڈک مل رہی تھی ظالم کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر۔ یہ قرآن کا دستور ہے، اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ایسے برباد کر دیتا ہے، اور مظلوم کی اپنی آنکھوں کے سامنے اسے برباد کرتا ہے۔ مظلوم چاہے جتنا وقت لے لے، وقت لگتا ہے، کسی کو 5 سال لگ جائے، کسی کو 4 سال لگ جائے، کسی کو 10-20 سال لگ جائے، ایک وقت ہوتا ہے اس کا بھی۔ ایک وقت ہونے کے بعد، مدت گزرنے کے بعد، حالات کبھی ویسے نہیں ہوتے، سدھرتے ہیں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں ظلم کو، ایسے مظلوموں کو اللہ تعالیٰ دلی طور پر انہیں ٹھنڈک محسوس پہنچاتا ہے۔ اور محترم حاضرین، اب آئیے دیکھتے چلیں، مظلوم کو جو طاقتیں اللہ نے عطا کی، جو ہتھیار دیے، ایک ہی بنیادی ہتھیار ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ مظلوم کی آہیں، مظلوم کی دل سے نکلنے والی ایک چھوٹی سی آہ، وہ ایک آہ ایسی آہ ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے۔ چاہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازوں کا پابند ہو، صوم صلات کا پابند ہو، صف اول کا پابند ہو،
अखामत से नमाज पढ़ने वाला क्यों ना हो, कितने भी हज करने वाला, उम्रे करने वाला, अगर किसी मजलूम की दिल से निकलने वाली छोटी सी आह को ले लेता है, उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद है, दुनिया भी और आखिरत भी। आखिरत तो गई ही गई उसकी, लेकिन दुनिया भी बर्बाद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआएं ऐसी है जो कभी रद्द होती ही नहीं। एक मुसाफिर की दुआ, जो आदमी सफर पर निकले किसी काम के वगैरह से, तिजारत का सफर, कोई और सफर हो, सफर से निकलने से वापस घर पहुंचने तक दौरान सफर में वो आदमी जो भी दुआ करेगा उसकी दुआ फौरन कबूल कर ली जाएगी। मुसाफिर की दुआ कभी रद्द होती ही नहीं, फौरन कबूल कर ली जाती है। और दूसरी दुआ, एक वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक में, बाप जो दुआ करता है उसके औलाद के हक में दुआ जरूर कबूल होती है। आज ना सही, कल सही, कल ना सही, परसों सही, कुछ मुद्दत के बाद, कुछ सालों के बाद, लेकिन दुआ जरूर कबूल की जाएगी। वो कई ऐसे माँ बाप को आपने देखा होगा कि माँ बाप औलाद के बचपन में कुछ दुआएं की होती हैं, औलाद के हक में, औलाद की कामयाबी के हक में, औलाद के सिलसिले में माँ बाप ने बचपन में कभी दुआएं मांगी होगी। वो दुआ कब कबूल होती है? एक मुद्दत गुजरने के बाद, जो औलाद बड़ी हो जाती है, जिंदगी उनकी शुरू हो जाती है, बाद में उनकी जिंदगी के अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं, वो तब्दीलियां माँ बाप की दुआओं का सहारा होता है। इसलिए शरीयत ने तालीम दी कि माँ बाप औलाद के हक में कसरत से दुआएं करें, बार बार दुआएं करें, जो मांगना है मांगे। बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होकर रहती है। और तीसरी दुआ, मजलूम की बद्दुआ, जो कभी रद्द होती ही नहीं। किसी को नाहक आपने तकलीफ पहुंचा दी है, किसी को नाहक आपने कुछ कह दिया है, सता दिया है, उसके दिल की जो आह निकलती है, वो आह सीधा अल्लाह ताला के अर्श को जाकर छूती है। अल्लाह अकबर। मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता। जैसे दिल से आह निकल गई, वो अल्लाह की पकड़ आ गई। अब वो अल्लाह की मार कब पड़ती है, कैसे पड़ती है, अल्लाह कब मारना है, वो अल्लाह की मर्जी है। इसलिए मामलात करने के सिलसिले में शरीयत ने बारहा तालीम दी कि लोगों से बातचीत करने के हवाले से भी डर डर के बात किया करो। असलाफ का कौल है, सलफ कहा करते थे कि जब लोगों से बात करो तो अच्छी बात, वरना खामोश रहो। कुरान ने कहा कुलू कौलन सदीदा, कि बात करो साथ तो अच्छी बात, वरना खामोश रहो। क्यों कहा? अगर अच्छी बात नहीं करोगे, जबान से अच्छा नहीं बोलोगे, जबान से इनाब शनाब निकालोगे, जो चाहा जबान से निकाल दिया, इस जबान से निकलने वाले जुमले से अगर किसी को तकलीफ पहुंच गई, किसी पर जुल्म हुआ, उसके दिल से अगर आह निकल गई, तो तुम्हारी दुनिया बर्बाद है, तुम्हारी दुनिया बर्बाद है। दुनिया के अंदर ऐसे सितम ढाओगे, ऐसे सितम पाओगे, लेकिन कभी सुधरने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए शरीयत ने बारहा तालीम दी कि मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमन रवाना किया। देखिए कितनी बारीक बारीक तालीमात हैं। सहाबा को अल्लाह के नबी ने कैसे तालीमात सिखाई। हजरत मुआज को यमन रवाना किया अल्लाह के नबी ने, किस गर्ज से? ज़कात के वसूल करने के लिए। हजरत मुआज जा रहे थे यमन, तो अल्लाह के नबी ने नसीहतें की कि मुआज, नसीहतें तुम्हारे लिए, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, कई नसीहतें की। नमाज का हुक्म देना, बुराई से रोकना, कई नसीहतें अल्लाह के नबी ने की। उन्हीं नसीहतों में हजरत मुआज से अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि मुआज एक बात याद रखो, जा रहे हो ज़कात वसूल करने के लिए, तुम्हारे पास ताकत है, इस्लामी हुकूमत का एक हुक्मरान, एक फारिद बनकर जा रहे हो, इस्लामी हुकूमत की जानिब से तुम्हें एक बंदा बनाकर भेजा जा रहा है, तुम्हारे हाथ में ताकत है, तुम जाकर ज़कात वसूल करते हो। ज़कात वसूल करने के दौरान में होशियार रहना, किसी आदमी के अच्छे माल पर नजर ना डालना। मतलब क्या है? उस जमाने में जानवर जो दिया करते थे, शरीयत का उसूल था, उम्दा से उम्दा, ताकतवर, बड़ा खूबसूरत जानवर ज़कात में देना मना था। क्यों? अल्लाह के नबी ने मना किया। जो जानवर सबसे ज्यादा ताकतवर, खूबसूरत, उम्दा हो, उस आदमी के मालिक का दिल लगा होता है, ऐसा जानवर भी ना लो। और पूरा कमजोर जानवर, जो पूरी तरह से पूरा कमजोर है, बीमार है, ऐसा जानवर गरीबों के लिए नुकसान है। तो पूरा उम्दा जानवर भी नहीं, पूरा कमजोर जानवर भी नहीं, ये दोनों मना थे। जो जानवर तुम वसूल करोगे तो दरमियानी सिलसिले का जानवर हो, जो अच्छा भी नहीं, पूरा पूरा बुरा भी नहीं, मीडियम साइज के जो जानवर होंगे, वो जानवर जो है ज़कात के वसूल किए जाएंगे। आपने सबक क्या सिखाया? आपने तालीम क्या दी? कहा कि जब तुम ज़कात वसूल करने के लिए जाओ तो ऐसे जानवरों के ऊपर नजर ना डालो जो उनके मालिकों की नजर में महबूब हो। किसी मालिक के नजर में उसका जानवर बड़ा अजीज है, ऐसे जानवरों का तलब ना करना। अगर तुमने तलब कर लिया, अगर चाहे तुम्हारे कहने पर वो अगर आदमी दे भी दे, अगर उनके दिलों को तकलीफ पहुंच गई ज़कात वसूल देने के सिलसिले में, वो हजरत मुआज के अपने लिए नहीं मांग रहे,
حضرت معاذ کے اپنے لیے کوئی جانور وصول نہیں کر رہے ہیں، شریعت کی زکات ہے، شریعت کا مال ہے، شریعت کے مال کے لیے سوال کرنے کی صورت میں کیا کہا؟ اگر تم مال طلب کرو گے، ایسا مال طلب کرو گے کہ اگر مالک کا دل لگا ہوگا اس کے دل کو تکلیف پہنچ جائے گی، تو ایسی تکلیف پہنچے گی تو اس کا بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا. تو اللہ مال کو وصول کرنے کے سلسلے میں، جانور زکات کے سلسلے میں دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی دلوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ظلم ہے ایک طرح کا یہ. اگرچہ آپ مانگ لیں گے، تم طاقت میں ہو، پاور میں ہو، اسلامی حکومت کے ایک فرد بن کر گئے ہو، وہ منع نہیں کرے گا، دے دے گا، لیکن دینے کے بعد اس کو دل کو تکلیف پہنچ جائے گی تو اس کا بھی تمہیں ہی خسارہ اٹھانا پڑے گا. ہوشیار ہو جاؤ. آپ نے تعلیم دے کر یہ من روانہ کیا. اللہ اکبر. محترم حاضرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ باریک سے باریک تعلیمات بھی آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر. جیسے میں نے گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ جہاں پر مظلوم ہوتا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، مظلوم کی جو بد دعائیں ہوتی ہیں نا، جو مظلوم کی جو طاقتیں ہیں، مظلوم صرف مسلمان ہی نہیں، اگر کافر ہے مظلوم تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. دعا جو ہے صرف مسلمان کی قبول ہوتی ہے اللہ کے پاس، اور بد دعا مظلوم جو ہے، جو بد دعا ہوتی ہے وہ کافر کی بھی قبول ہوتی ہے. آپ سمجھیں گے کہ میں کسی کافر کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، اگرچہ مسلمان نہیں ہے، اگرچہ کافر کی دعا اللہ نہیں قبول کرتا، لیکن کافر کی بد دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے. کافر کی بد دعا بھی قبول کرتا ہے. مظلوم چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مظلوم ہے. اس کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی وہ ناانصافی ہے، اگرچہ وہ کوئی بھی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، ہندو ہے کہ غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بد دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں، اگرچہ کافر ہے، وہ دوسرے غیر مسلم ہے، اس کی بھی بد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جب بد دعا قبول ہو جاتی ہے کسی کے ناحق میں تو انسان کی زندگی کا چین سکون سب اڑ جاتا ہے. وہ جیسے ہم واقعہ بارہا سنتے ہیں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عشر مبشرہ میں جن کو اللہ کے نبی نے بشارت دی. ابن جرموس نام کا ایک آدمی نے، ظالم نے حضرت زبیر ابن عوام کا قتل کر دیا، مار دیا، اور پچھتاوا تھا اسے کہ میں نے، یہ کون ہے زبیر ابن عوام؟ ہوائے رسول ہیں، رسول کے حوارین جو ہوا کرتے تھے اس میں سے حضرت زبیر ابن عوام کا نام ہے. ایسے چہیتے صحابی کو، عشر مبشرہ جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی، ایسے صحابی کو اس نے قتل کر دیا. صحابی کا قتل، شہید ہو گئے، پوری بات ختم ہو گئی. کچھ دن گزرے کیا تھے، اس کے دل میں کچھ ایسی بے چینی تھی، ایسی زندگی میں بے چینی تھی کہ رات میں سوتا تو نیند نہیں آتی تھی، رات میں سونے کے لیے بستر پر جاتا تو نیند نہیں آتی، اور اچانک سے ڈراونے ایسے بھیانک خواب آتے تھے، خواب کو دیکھ کر چمک کر اٹھ کر بیٹھتا تھا. یہ سلسلہ کب سے چلا؟ کئی دنوں تک چلتا رہا. اس کا دل جانتا تھا کہ میں نے زبیر ابن عوام کو قتل کیا ہے، اسی کی شاید یہ بد دعا ہے، اسی کی وجہ سے آج میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. معلوم تھا اسے، لیکن چلتا تھا. لیکن کچھ سال اس نے برداشت کیا، ڈراؤنے خوابوں کو، بھیانک خیالات کو برداشت کر کے جب برداشت کے باہر ہوا تو ان کے بیٹے کے پاس پہنچا. حضرت زبیر بن عوام کے جو بیٹے تھے ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ابا کا قتل کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے آج اس کا بدلہ لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی سے مشورہ کریں گے. جب بھائیوں سے، جن کے اور دوسرے بڑے بھائی تھے، ان سے مشورہ کیا گیا، کہا کہ ابن جرموس آیا ہے، باپ کا قتل اس نے کیا ہے، لیکن آج وہ بدلہ چاہتا ہے کہ ہم چاہے تو بدلہ لے لیں، اسے جان کے بدلے جان لے سکتے ہیں. تو ان کے بھائی نے کہا کہ میرے والد کی جان ابن جرموس کی جان برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے باپ کی جان کی قیمت اس جرموس کی جان کے برابر کیسے؟ ہرگز اسے چھوڑ دو. اس نے جو خون کیا ہے، جو ظلم کیا ہے میرے باپ پر، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ زندگی بھر ایسا ہی بھٹکتا رہے، زندگی بھر وہ تڑپتا رہے، ایسا ہی وہ بے چین رہے، یہی اس کی سزا ہے. اور تاریخ گواہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا زندگی بھر ایسا ہی پریشان رہا، نہ رات میں نیند کی چین آتی، نہ دن سکون کا گزرتا، نہ رات میں سکون کی نیند، نہ دن میں چین. اور آخر کار اس نے ایسے اپنے آپ کو مجبور کر لیا کہ زندگی سے اتنا بیزار ہوا. ایک بوسیدہ دیوار تھی، پرانی دیوار، اس دیوار کے پیچھے جا کر کھڑا ہو کر لوگوں کو کہا کہ دیوار کو ہاتھ لگاؤ. ہاتھ لگنے سے دیوار گر گئی، اسی دیوار کے ضد میں آ کر مر گیا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جہاں پر آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اگرچہ وہ آدمی آپ کی زبانی بد دعا نہ بھی دیں، لیکن دل سے کچھ آہیں نکل جاتی ہیں. وہ آہیں انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں. کسی کی بھی حق میں آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کے معاملات میں، کسی کی زندگی میں بار بار شریعت تعلیم دیتی ہے، کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ آدمی دوسروں کی زندگی میں جھانکیں.
وہ آدمی کیسا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا پڑھتا ہے, وہ کیا سوتا ہے, وہ کب اٹھتا ہے. دوسروں کی زندگیوں میں جھانک کر ان کے مسائل میں, ان کے معاملات میں دخل دینے کی کسی کو قطعاً اجازت نہیں. آپ ناحق کے کسی کی زندگی میں دخل دے رہے ہیں, کسی پر ناحق الزامات لگا رہے ہیں, کسی کی زندگی میں گھس کر اس کے معاملات میں دخل دے رہے ہیں. اگر اس کے دل سے ایک آہ نکل گئی, اللہ کی قسم دنیا میں چین سکون آدمی بھول جائے گا. کتنے بھی پراپرٹیاں اس کے پاس جمع ہو جائیں, سکون کی نیند نہیں آئے گی اسے, اور ایسے ایسے عذابات اللہ تعالیٰ دے دے گا دنیا کے اندر, اللہ کی مار پڑے گی. دیکھیے انسان کو ہمیشہ اس بات سے ڈرنا چاہیے, اگرچہ میں آج اچھا ہوں, میں نے کسی کو ستایا ہے, کسی کو مارا ہے, کسی کو نہ کچھ کیا ہے, لیکن آج اچھا ہوں, لیکن اللہ کی مار ایسی مار پڑتی ہے جس مار میں کوئی آواز نہیں ہوتی, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. سال گزر جاتے ہیں وہ سنبھلتا نہیں ہے. تو انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے. دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے ظلم کرنے سے سب سے پہلے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو یا غیر مسلمین کے ساتھ ہو, ناحق کے کسی پر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے, ہر حالات میں آج میرا آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. شریعت تعلیم دیتی ہے آج حالات کا مقابلہ, جو بھی حالات گزر رہے ہیں, چاہے وہ وفد کے حالات ہو, کسی اور حالات ہو, جو بھی ہے, آج شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ جہاں پر مظلوم ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگرچہ ہم آواز نہ بھی اٹھاتے ہوں, طاقت نہیں ہمارے پاس کسی ظلم کو ہٹانے کی, طاقت نہیں ہمارے پاس کسی کو چپ کرانے کی, بولنے کی, لیکن کچھ بول نہیں سکتے, کر نہیں سکتے, کم از کم ان کا ساتھ تو دیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ بھی بہت بڑا تعاون کرنے کے برابر ہے. تو جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں پر مسلمانوں کو آج ضرورت ہے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم کے خلاف میں آواز اٹھائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو ہر طرح کے فتنوں سے, ہر طرح کے مسلمانوں کے اوپر آنے والے آزمائشوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو پر رحم فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.